33 کے قریب جو ہیں ہمارے پاس گلیشیئرز موجود اور ہیں. ماہرین نے یہ خبردار کیا کہ یہ تیزی سے پگھل رہے ہیں، تو کتنی بڑی الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے کہ کلائمیٹ چینج سے یہ سارا اس طرح کی چیزیں ہو رہی جی، ہیں. اور یہ اس کے لحاظ سے ہے کہ یہاں پر دیکھیں ہم سارے لوگ جو ہیں یہاں پر چینلز کے اوپر، اس کے بعد میڈیا کے اوپر، اس کے بعد جو پالیسیز بناتے ہیں، یہ بات تو کرتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے، یہ بات تو بتاتے ہیں کہ یہ نقصانات ہیں، یہ تو بات ہماری ڈسکس ہوتی ہے کہ یہ ایڈورس ایفیکٹس ہیں، لیکن اس کے جو سسٹینیبل جو سولوشن ہے اس کے اوپر کام شروع نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اب دیکھیں کہ یہاں جو ہے ہماری ڈیولپمنٹ جب ہوتی ہے پورا سال ہوتی ہے، اس کے اوپر یہ جو گلیشیئرز ہیں، یہ دنیا میں جو سویٹ واٹر ہے اس کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے. اور اگر یہ پگھل گئے، کیونکہ یہ تو صدیوں میں جو ہے گلیشیئرز بنے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں عطا آباد جھیل جو ہے وہ بھی بنی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پر جب یہ گلیشیئرز پگھل جائیں گے تو دوبارہ ان کو بننے کے لیے جو ہے وہ ہنڈریڈز آف ایئرز چاہیے. تو اس کے اوپر یہ ہے کہ ہمارا یہ جو سویٹ واٹر ہے وہ کدھر جائے گا؟ سویٹ واٹر جب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہمارے پاس یہاں پر جو ہے وہ ڈیزرٹیفیکیشن ہوگی، یہاں پر قحط سالی ہوگی، اور اس کے ایفیکٹس آ رہے ہیں. اور کہنے والے، بلکہ جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 2030 کے بعد 2035 میں یہاں پر کافی پانی کا کرائسس جو ہیں وہ آئیں گے. تو اس سلسلے میں اب بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اس کا جو ہے وہ ٹیکنیکلی بھی، اور اس کے بعد سائنٹیفک جو ہے وہ جو ماہرین ہیں ان کو آن بورڈ لیتے ہوئے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سسٹینیبل اس کی پالیسیز بنائیں جو کہ یہاں پر جو ہے ایک جو ہے وہ سسٹین کر سکیں، اور اس کے اوپر حکومتوں کے آنے جانے کا اس کے اوپر اثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پالیسیز جو ہے اس کو پریویل کرنا چاہیے. اور اس سلسلے میں جو ہمارا جو گلگت بلتستان ہے، دیکھیں وہ سب سے زیادہ اس میں جو ہے وہ ایفیکٹ ہوتے ہیں. اور اس کے اوپر ابھی دیکھیں مانسون جب آتا ہے تو اس کے بعد جتنا ڈیزاسٹر آتا ہے، ہماری جتنی بھی اکانومی ہے وہ ساری تباہ ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر ہمارے یہاں پر جو انڈس واٹرز ٹریٹی تھا 1960 کا، اس کے تحت جو 3 ہمارے جو مشرقی دریا ہیں، جس میں ہمارا جو ستلج تھا، راوی تھا، بیاس تھا، اس کا جو ہے اختیار وہ تو دے دیا تھا انہوں نے انڈیا کو. اور اس کے بعد ہمارے جو نارتھ کے ہیں جس میں دریائے سندھ تھا، جہلم اور چناب، اس پر پاکستان کا حق جو ہے وہ تسلیم کر لیا گیا تھا. اور اس میں انڈیا کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ اس کو پینے کے استعمال کے لیے استعمال کرے، کچھ پن بجلی کے لیے استعمال کرے، اور کچھ اپنی اس کو سٹوریج کر سکتا ہے، لیکن جس کا پاکستان کا جو رائٹ ہے وہ ایفیکٹ نہ ہو. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ انڈیا نے کیا کیا ہے، انڈیا نے جو ہے یہ اعلان کرتے ہیں وہ کہ ہم پاکستان کو پانی کی ایک بوند کے لیے ترسائیں گے. ان کا پرائم منسٹر یہ بات کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ یہ جو ٹریٹی ہے یہ انٹرنیشنل ٹریٹی ہے جس میں ورلڈ بینک اس کا ضامن ہے. اور اس سلسلے میں اب یہاں پر ابھی پچھلے دنوں اسلام آباد میں جہاں پر ایک سیمینار ہوا ہے جس میں پورے ورلڈ کے لوگوں کو بلایا گیا ہے اور ان کو اس کے متعلق آگاہی دی گئی ہے. تو اس سلسلے میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ فرسٹ آف آل تو جو ہے ہمارے پاس انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن ہے، اس کے بعد جو نیوٹرل اس کے لحاظ سے ایکسپرٹ ہیں، اور ان کے پاس جا کے باقاعدہ طور پر یہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ہونی چاہیے. اور انڈیا نے اس کو یک طرفہ طور پر جو ہے ان ابینس جس کو بولتے ہیں معطل کر دیا ہے، حالانکہ اس کی کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں ملکوں میں سے کوئی اس کو نہ تو ختم کر سکتا ہے نہ اس کو معطل کر سکتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ہمارے جو پاکستان ہے، پاکستان کا جو ہے اس کا کیسے سروائیول ہوگا، اس میں جو سویٹ واٹر ہے، یہ سویٹ واٹر جو ہے اس کی پریزرویشن کیسی ہوگی، اس کی جو ہے ہم کنزرویشن کیسے کر سکتے ہیں، جس کے لحاظ سے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں چھوٹے ڈیم بھی بنانے چاہیے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ پانی کو جو ہے وہ ہمارا جو ہے ریچارج ہونا چاہیے، جس کے لحاظ سے جو ہے یہ پانی جب بارش آتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کو سٹوریج کرنا چاہیے، جس کے لحاظ سے زمین میں جو ہے اس کی ریچارج ہونی چاہیے. اور اس کے بعد ہمیں ایسی فصلیں جو ہے وہ کرنی چاہیے کاشت کہ جس میں پانی کا استعمال کم ہو. اور اس کے ساتھ یہی ہے کہ ہمارا یہاں پر جو انڈیجنس جو ہمارا اس کا فلو ہے واٹر کا، اس میں یہ ہے کہ یہاں پر انکروچمنٹ نہیں ہونی چاہیے. لوگوں نے ریور بیڈ میں جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا لی ہیں، تو یہ جو ہے یہ سارا خودکشی کے مترادف ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو فیکٹرز ہیں، ان فیکٹرز کے اوپر ہم اپنے گھر میں بھی کام کریں، لوکلی جو ہے ایک پالیسیز بنائیں جس کے ساتھ یہ ہے کہ پانی کی کنزرویشن کی جائے. اور انٹرنیشنلی جو ہمارا انڈس واٹرز ٹریٹی ہے اس کا ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کے اوپر جو ہے عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لحاظ سے جو انٹرنیشنل فورمز ہیں ان کے اوپر باقاعدہ جا کر اس کو ایجیٹیٹ کرتے ہوئے اپنا حق لینا چاہیے.
بالکل آصف صاحب، پاکستان کی جو معیشت کا ایک بڑا جو حصہ ہے وہ ایگریکلچر پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور اسی طرح اگر واٹر ایشو، کلائمیٹ چینج ایشو ہوا تو ہم دیکھیں گے کہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے ہماری جو ہے کراپس پہ. تو اس طرح اگر اس پہ گورنمنٹ اس طرح کا انیشیٹو نہیں لیتی اور اس پہ پراپر اٹینشن نہیں کرتی تو کیا یہ ہمیں فوڈ سیکیورٹی کی طرف یہ چیزیں لے کے جائیں گی کہ ایک ٹائم آئے گا کہ ہمیں جان کے لالے پڑ جائیں گے؟ جی دیکھیں، فوڈ سیکیورٹی کی طرف کہاں جانا ہے. فوڈ سیکیورٹی کا میٹر تو اس وقت آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے. ہمارے فوڈ سکسٹی جو ہے یہاں پر دیکھیں، لوگوں کو جو ہے لوگوں کو خوراک کی کمی ہے. انٹرنیشنل جو رپورٹ ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں جو ہے لوگوں کو ان کی جو ضرورت کے مطابق ہے اس طرح کی خوراک نہیں مل رہی ہے. اور آج ابھی آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک جو بریڈ ہے وہ 300 کراس کر چکی ہے. اور اس کے ساتھ یہی ہے کہ یہ پانی جو ہے، پانی اللہ کی نعمت ہے، اور پانی کی جو ہماری جو زندگی ہے، زندگی کی ابتدا بھی پانی سے ہوئی، اور زندگی کی جو بقا ہے اس کا جو ہے وہ بھی انحصار پانی پہ ہے. جس طریقے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا ہے کہ وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر چیز کو جو ہے وہ پانی، ہر چیز کی حیات کو جو ہے وہ پانی سے پیدا کیا اور اس سے وابستہ رکھا. تو اس سلسلے میں جو آپ کا کویسچن ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت جو ہیں وہ سسٹینیبل جو ہیں یہاں پر وہ پروجیکٹس بنانے چاہیے. انٹرنیشنل جو ہمارے ڈونرز ہیں ان کے ساتھ صرف اور صرف جو ہے اپنی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس ملک اور قوم کے لحاظ سے ان کی جو غذائی قلت ہے اس کا جو ہے تدارک کرنے کے لحاظ سے جو ہمارے یہاں پر جو ایگریکلچرل ہے، ایگریکلچر کے جو طریقے ہیں، جو نیچرل طریقے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں پانی کے استعمال کے لحاظ سے یہاں پر سپرنگنگ سسٹم ہے. اس کے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اب تو خیر جو ہے وہ آئی ڈراپ جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی آ چکی ہے. اسی طریقے سے جو ہے کہ یہاں پر جو ایک روایتی قسم کا ہمارا جو ہے نا فلڈ کا جو ہے طریقہ کار فصلوں کو کاشت کرنے کے لحاظ سے، اس کی بجائے جو ہے ہمیں بالکل جو ہے نا وہ اس کو جو ہے وہ ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں سپرنگنگ اس سسٹم ہے. ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ پیسہ چاہیے، بہت بڑے لیول پہ آپ کے جو ہے بجٹ میں ایک ایلوکیشن اس چیز کے لیے ہونی چاہیے کہ ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے. تو ہم تو آلریڈی انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہیں، تو اس طرح کی چیزیں کرنے کے لیے ایک بہت لمبا ٹائم چاہیے. آپ کے پولیٹیشینز، آپ کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہم یہ اڈاپٹ کریں گے تو اس کا ہماری کنٹری پہ، ہمارے لوگوں پہ کیا امپیکٹ آئے گا. جی میں اس آپ کا جو کویسچن ہے، کویسچن آپ کا جو ہے کویسچن سے زیادہ جو ہے یہ لیم ایکسکیوز ہے، اور یہ آپ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس کے اوپر جو ہماری پولیٹیکل ول ہے وہ یہ جو ہے اس طریقے کا جو ہے انسٹنس لیتی ہے. اب دیکھا جائے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے، گورنمنٹ آف دا پیپل ہے، گورنمنٹ فار دا پیپل ہے، گورنمنٹ بائی دا پیپل ہے. اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا،